وإنك لعلى خلق عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحب. عن ابی امامۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال: من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. رواہ ابی داود کتاب السنہ. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے روکا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کی خاطر محبت کیے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا، اور یہ ایمان کا حصہ ہی نہیں، رأس الایمان ہے، بنیاد ہے ایمان کی. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اور اللہ کے لیے کرنا، اسی کا نام اخلاص ہے. یہ جو ہم خالص نیت کی بات کرتے ہیں کہ نیت خالص ہے یا نہیں، تو جب انسان اللہ کی محبت میں کسی پر احسان کرتا ہے تو پھر نیت خالص خود ہی ہو گئی نا، کیونکہ بدلے کی توقع نہیں، کسی تعریف کی توقع نہیں، شکریہ کی بھی توقع نہیں، شکریہ بھی نہیں چاہیے، خیال ہی نہیں آتا کہ کوئی شکریہ ادا کرے. ورنہ تو انسان چھوٹا سا احسان لے کے بھی بوجھ کا شکار رہتا ہے کہ دوسرا سوچے کہ اس نے شکریہ تک نہیں کہا، شکریہ بھی نہیں بولا. اور بات یہ ہے کہ روز مرہ کے معاملات میں انسان کو ایک دوسرے کا اتنا زیادہ تعاون چاہیے ہوتا ہے کہ ہر وقت شکریہ کہا بھی نہیں جا سکتا. ہر روز کیسے کسی کا شکریہ کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات اتنے احسانات ہوتے ہیں دوسرے کے کہ ہم گن بھی نہیں سکتے. اور اگر ہم احسان کر کے دوسرے کو اسی پہ کھڑا رکھیں کہ وہ شکریہ ہی بولتا رہے تو وہ اور کام کب کرے گا؟ تو کسی کام کا نہ چھوڑا ہم نے اس کو، تو پھر اللہ کی خاطر تعاون نیکی کے کاموں میں کہاں سے ہوگا؟ لیکن جب اللہ کے لیے ہوتا ہے تو پھر انسان اللہ ہی کے کام میں و جہاد فی سبیلہ ہی میں تیزی سے آگے بڑھتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے میری بھی ڈائریکشن وہی، اس کی بھی وہی، میں جو کر رہا ہوں اسی کے لیے کر رہا ہوں، وہ بھی جو کر رہا ہے اسی کے لیے کر رہا ہے، بھلا میرے ساتھ کر رہا ہے یا کسی اور کے ساتھ کر رہا ہے، اس کے لیے کر رہا ہے، اور سب رواں دواں رہتے ہیں اسی کی طرف. تو پہلی چیز جو کہی گئی احب للہ، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کی سوچ کا محور، اس کے جذبات کا مرکز صرف اور صرف اللہ کی ذات ہو. سوچ کا مرکز کیسے؟ یعنی آپ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں یا آپ کے دل میں کچھ جذبات ہوتے ہیں، اگر کوئی کام کر رہے ہیں آپ، تو آپ کے ذہن میں پہلا دھیان یہ جائے کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور اس کے بعد دوسرا کوئی دھیان آئے نہ، اور اگر آئے بھی تو انسان اس کو پیچھے کر دے کہ نہیں مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، اس لیے کہ میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں. کس قدر ذہنی آزادی ہو جاتی ہے نا انسان کی. تو کچھ بھی کرے، احب للہ و ابغض للہ. اور پھر اللہ کے لیے بغض. اللہ کے لیے بغض کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ محبت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان ان چیزوں سے محبت رکھے جن سے اللہ محبت رکھتا ہے، اور ان چیزوں کو ناپسند کرے جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے. قرآن میں بتایا گیا نا کچھ چیزوں کے بارے میں کہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. اللہ نہیں محبت کرتا اس سے جو شیخی خورا، فخر کرنے والا، اکڑا ہوا انسان ہو. اللہ کو وہ پسند نہیں. اب یہ کیفیت اللہ کو نہیں پسند تو ہمیں بھی کیا ہونا چاہیے؟ نہیں پسند، ہمیں بھی بغض ہے اس سے. یہ نہیں کہ ہم صرف دوسرے میں ڈھونڈنے لگ جائیں، پہلے اپنے میں ڈھونڈیں کہیں ہمارے اندر تو نہیں مختالاً فخورا والی کیفیت. خود پسند، شیخی خور اللہ کو اچھے نہیں لگتے، ہمیں بھی اچھے نہیں لگتے. اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں قرآن و سنت میں واضح کر دی گئی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اللہ کو مبغوض ہیں، تو ہمیں بھی وہ ناپسند ہے. وَآتَى لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے دیا، اور جو اللہ کے لیے دیتا ہے اس کو بدلے کی توقع نہیں ہوتی. وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے روکا.
بخل کی وجہ سے نہیں. انسان روکتا کب ہے کسی چیز کو؟ ایک ہوتا نا کسی کو دینا اور ایک ہوتا نہ دینا. دینا کیا سخاوت ہے اور روکنا کیا ہے؟ بخل ہے. تو بعض اوقات انسان نہیں دیتا، روک لیتا ہے. روکنے کی عام طور پر وجہ بخل ہوتا ہے، سٹنجینس. انسان کہتے ہیں کیوں میں اپنے لیے کیوں نہ رکھوں، کیوں دوں؟ تو جو اللہ کے لیے دینے والا ہوتا ہے یا اللہ کی خاطر دیتا ہے یا اللہ کی محبت میں دیتا ہے، وہ اگر کبھی کسی جگہ خرچ کرنے سے رکتا ہے تو کس لیے رکتا ہے؟ اللہ کی ناراضگی کا کام ہوتا ہے، یا اللہ کو وہ پسند نہیں، یا اللہ کو اس کی بجائے کچھ اور کرنا پسند ہے، تو اس کا رخ ادھر کو مڑ جاتا ہے. اگر چھوٹا سا بس صرف اتنا لکھنا نا، منع للہ، بخل کی وجہ سے نہیں، اس لیے کہ اللہ کو پسند نہیں. فقد استکمل الایمان، تو اس نے ایمان کی تکمیل کر لی. اب دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے ہم دار ایمان میں تو داخل ہو جاتے ہیں، ہو گئے مسلمان، لیکن ایمان کامل نہیں، مکمل نہیں، پورا نہیں، ادھورا ہے جب تک یہ 4 باتیں نہیں. اور اگر غور کریں آپ تو انسان سارا دن یہ 4 کام ہی کرتا رہتا ہے. کیا؟ کبھی کسی سے لین دین، ہر تھوڑی دیر میں کچھ نہ کچھ پکڑا رہا ہے، لے رہا ہے، دے رہا ہے. یا پھر سوچیں، یعنی 2 چیزیں کام ہر وقت کر رہی ہوتی ہیں، ہمارا دل، ہماری سوچ، اور ساتھ ہمارے ہاتھ پاؤں. آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کسی کو اچھا کھانا ڈال کے دے رہے ہیں، بچہ کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہے، آپ کہتے ہیں اچھا میں تمہیں کھانا نکال کے دیتی. آپ ڈال رہے ہیں، نکال رہے ہیں، دے رہے ہیں، یہ دینے والا کام کر رہے ہیں. اسی طرح کچھ لے رہے ہیں. سارا دن آپ دیکھیں کہ کاموں میں، گھر کے کاموں میں، یا خاص طور پر جو مرد حضرات باہر کی کاروبار کی دنیا میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ لین دین. اسی پہ دنیا کا نظام قائم ہے. انسانوں کو انسانوں کی مدد چاہیے ہوتی ہے. یا پھر ان لین دین کے بیچ میں ہمارا دل بھی چل رہا ہوتا ہے، اس میں کبھی کسی کے لیے محبت آتی ہے، کبھی کسی کے لیے نفرت آتی ہے، کبھی خیال آتا ہے اچھا اس کو دے دوں، پھر آتا نہیں وہ اس کو نہ دوں. یہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا. ایک طرف اندر کا میٹر چل رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف باہر کی آٹومیٹک مشین چل رہی ہوتی ہے، بس پھر کام کیے چلے جا رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ ان چیزوں کو میرے تابع کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا، سارے رنج غم نکل جائیں گے، ہر چیز پہ اجر محفوظ کر لوں گا. ایک پانی کا گلاس بھی دیتے ہو نا کسی کو، ایک اسمائل بھی دیتے ہو کسی کو، میری خاطر کر لو. پھر انتظار نہیں ہوگا کہ اس نے کیا کیا. وہ اچھا کرے یا نہ کرے پھر ناراضگی نہیں ہوگی. جو اچھا کرے اس کا بھی بھلا، جو نہ کرے اس کا بھی بھلا. انسان نے اپنے آپ کو آزاد کیا نا. اور جب آپ کسی سے توقع باندھ لیتے ہیں تو آپ اس کے غلام ہو جاتے ہیں. اچھا اس نے اچھا کیوں نہیں کیا، اس نے ایسے کیوں دیکھا، اس نے یہ کیوں کہا، اس نے وہ کیوں نہیں کیا میرے لیے، میں اس کے لیے اتنا کرتا ہوں یہ میرے لیے اتنا بھی نہیں کرتا. تو انسان پھر غمگین رہنے لگتا ہے. یہاں بھی کچھ نہ ملا، وہاں بھی کچھ نہ ملا، کیونکہ آپ کی تو نیت ہی خالص نہیں تھی. تو بات یہ ہے کہ دین نہیں مکمل ہوتا جب تک یہ 4 کام اللہ کے لیے نہ ہو جائیں، لین دین، نفرت، محبت. دوسرے لفظوں میں ان چیزوں کا کرنا ذاتی پسند ناپسند سے نہیں، بلکہ اللہ کی پسند و ناپسند میں. اور ایمان کا لطف ہی نہیں آ سکتا جب تک انسان ایسا نہ کرے. اور یہ چیز انسان کو بالکل بیگانہ کر دیتی ہے نا. پھر 2 عالم سے بیگانہ کر دیتی ہے. اور یہی پھر خوش رہنے کا راز ہے. یہی ایک ایسی ڈرائیونگ فورس ہو جاتی ہے کہ انسان ہر دم فائدہ مند بن جاتا ہے، وہ دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی کا نمونہ بن جاتا ہے. اور مومن پھر سراپا خیر ہی خیر ہوتا ہے، جس کی وضاحت اگلی حدیث کرتی ہے. عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن مؤلف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، رواہ احمد. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن سراپا الفت ہے، محبت کا پتلا ہے، اور اس میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ محبت کیا جاتا ہے. بعض لوگ محبت کا اظہار کیوں نہیں کرتے کہ اسے سمجھتے ہیں یہ ویکنس ہے. اگر ہم نے کسی کو کہہ دیا کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں
تو شاید اس میں ہماری کوئی ویکنس نظر آئے گی، لہذا وہ اظہار بھی نہیں کرتے، کہتے بھی نہیں. تو یہاں پر کیا فرمایا، اس میں تو کوئی بھلائی نہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آپ حضرت حسن حسین کو پیار کر رہے تھے، تو اس نے کہا آپ بچوں کو کس کرتے ہیں، چومتے ہیں، میرے 10 بچے، میں نے ایک کو بھی کبھی پیار نہیں کیا. آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم کا جذبہ چھین لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں. کیونکہ عرب قبائل میں اور عربوں کے ہاں مردانگی کی علامت کیا تھی کہ وہ اپنے آپ میں رہیں اور اپنے سے کم کسی کی طرف نہیں مائل ہوں، نہ کسی بچے کی طرف اور نہ کسی اور کی طرف. اور کسی دوسرے کو یہ کہنا کہ مجھے تم سے محبت ہے، اس کو وہ اپنے لیے ایک عیب سمجھتے تھے. انا کے خلاف ہے یہ بات، کمزوری ہے انسان کی کہ انسان یہ کہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومن تو سراپا الفت ہوتا ہے. صرف خود سے محبت کرنا اور اپنی شان میں اضافہ کرنا اور صرف اپنی پسند جاننا، انتہائی خود غرضی کی چیزیں کہ آپ کو صرف یہ پتا ہو کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، اور کیا سب سے زیادہ اپنا آپ ہی اچھا لگتا ہے کہ اسی کو بچائے رکھتے ہیں. تو مومن کیا ہوتا ہے، ایسی صفات کا حامل ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگوں کا محبوب بن جاتا ہے. یہ معنی ہے مؤلف کا. مومن مرکز محبت ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر ایسی خوبیاں ہوتی ہیں کہ لوگ اس کی طرف خود کھنچے چلے آتے ہیں، وہ خود بخود اس سے محبت کرتے ہیں. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ایک سے گلہ شکوہ کرتا رہے اور اس احساس محرومی کا شکار رہے، مجھ سے تو کوئی محبت ہی نہیں کرتا. نہیں، اس میں دوسروں کا قصور نہیں ہے، قصور آپ کا اپنا ہے. خود سوچو کہ تم سے کوئی محبت کیوں نہیں کرتا، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ مومن کی تو پہچان یہی ہے، المؤمن مؤلف. وہ تو ہوتا ہی ایسے ہے کہ خود بخود لوگ آ کے اس سے محبت کرتے ہیں. اور پھر ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اس میں کوئی خیر نہیں جو کسی سے محبت نہیں کرتا اور کوئی اس سے محبت نہیں کرتا. گویا مومن دوسروں میں بھی محبت بانٹتا ہے اور خود بھی محبت لیتا ہے. اور محبت دینے سے ملتی ہے، محبت کرنے سے ملتی، محبت گلے شکوے کرنے سے نہیں ملتی. بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم کسی کو ایموشنلی بلیک میل کریں گے، ان کو گلے شکوے کر کے انہیں بتائیں گے کہ تمہارے اندر یہ بھی خرابی، تو شاید اس کے نتیجے میں محبت کرنے لگے. ایسے ملے گی کبھی محبت؟ ایسے لوگوں سے کوئی محبت کر سکتا ہے جو ہر وقت دوسرے کو یہی بتاتے رہیں کہ تم مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ اس کے لیے کیا فرمایا کہ لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف. لوگوں کا محبوب بننے کا راز کس میں ہے؟ لوگوں سے بے نیاز ہونے میں. وہ جیسے ایک روایت میں آتا ہے نا، کسی نے کہا کہ وہ کیا کام کروں کہ لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے. کہا کہ ان چیزوں سے بے نیاز ہو جو لوگوں کے پاس ہیں. یعنی لوگوں کی چیزوں پہ توقع نہ رکھو، لوگوں کی چیزوں پہ نظر نہ رکھو، جو لوگوں کے پاس ہے اس سے توقع نہ رکھو. نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگ خود بخود تم سے محبت کرنے لگیں گے. تو مومن کیا ہے؟ جو دوسروں کے لیے خوشی کا باعث ہے. کیا ہے؟ خوشی کا باعث. وہ جہاں جاتا ہے خوشی پھیلاتا ہے، خود بھی جیتا ہے اور دوسروں کو بھی جینے دیتا ہے. بچھو کی طرح نہیں ہوتا جہاں جائے ڈانگی مارتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ جہاں بیٹھیں گے کیا کریں گے؟ کوئی نہ کوئی طنز، کوئی نہ کوئی تانا، کوئی نہ کوئی خراب بات دل دکھانے والی. نتیجہ کیا ہوگا؟ ہر وقت چپتے ہوئے کانٹے، جس کی وضاحت اگلی حدیث کرتی ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ رواہ البخاری. سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک میں اس کے والد اور اولاد سے زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں. اس حدیث کی وضاحت ایک اور حدیث کرتی ہے جس میں
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے. بخاری نے اس کو روایت کیا ہے. عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا. فقال له عمر، تو عمر کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری اپنی جان کے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا، آپ نے فرمایا نہیں، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حتی اکون احب الیک من نفسک، بات اس وقت تک نہیں بنے گی جب تک میں تمہیں تمہارے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. فقال له عمر، عمر کہنے لگے فإنه الآن واللہ لأنت احب الی من نفسی، کہ بے شک اب آپ مجھے میرے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، ہاں اب ہوئی نا بات اے عمر. گویا اپنی جان، اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام انسان، ان سب سے بڑھ کر، یعنی تمام انسانی رشتوں میں سے سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہونا ضروری ہے، اور ایمان مکمل ہی اس وقت ہوتا ہے. اور وہ حدیث بھی یاد رکھیے جس میں آتا ہے کہ 3 باتیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا. اللہ اور اس کے رسول اسے سب سے زیادہ پیارے ہوں. دوسری بات، جس سے بھی محبت کرے صرف اللہ کے لیے کرے. تیسری بات، کفر کی طرف پلٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کا صلہ بھی بتایا ہے، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. آپ کو یاد ہوگا اس صحابی کا واقعہ کہ جو بہت پریشان بیٹھے تھے اس بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن کیسے ملاقات ہوگی، اور جنت میں آپ کا مقام تو بہت اونچا ہوگا، تو معلوم نہیں کہ ہم آپ کو دیکھ بھی سکیں گے یا نہیں. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ خاموش رہے تو وہ آیت اتری وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دراصل کیا سکھاتی ہے؟ آپ کی اطاعت سکھاتی ہے. جیسے اللہ کی محبت دراصل عبادت کا مفہوم دیتی ہے انسان کو کہ واٹ از عبادت، تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دراصل ان کی اطاعت کا نام ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام نے اس حدیث پر کس طرح عمل کیا. کوئی مثالیں آپ کو یاد ہے؟ عملی زندگی میں کس طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیا، کیونکہ وہ بہترین نمونہ ہے نا ہمارے لیے. ہمیں بھی اسی راستے پہ چلنا ہے. بعض اوقات ہم اصول تو پڑھ لیتے ہیں لیکن پریکٹیکل کیا ہے، عملی نمونہ کیا ہے، وہ نہیں ہمیں پتہ ہوتا. تو صحابہ کی زندگی ہمیں بتا سکتی ہے. غزوہ احد میں حضرت ابو دجانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو ڈھال بنا دیا تھا، جیسے شیلڈ ہوتی ہے، اور پورے کا پورا آپ کو کور کر لیا، اور جتنے بھی تیر آپ کی طرف آئے وہ سارے ان کی پیٹھ پہ آ کے لگے اور اندر چلے گئے. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں آپ کو پتہ ہے کہ سارے وار آپ پہ ہوں گے اور پھر آپ وہاں کھڑے بھی رہیں. تو یہ ابو دجانہ تھے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ پہ جھکے رہے، ہٹے نہیں وہاں سے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نیزے بھی لگے تو انہوں نے حرکت نہیں، ٹس سے مس نہیں ہوئے، چھوڑا ہی نہیں، سب کچھ اپنے اوپر لیا. اپنی جان سے زیادہ پیار کیا نا، اس کو کہتے ہیں اپنی جان سے زیادہ محبت کرنا. اور ہجرت کا تو سارا سفر ہی اس کی بہترین مثال ہے. جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اجازت دے دی آپ کو ہجرت کرنے کی، اور پھر آپ نے حضرت ابوبکر کو منتخب کیا، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے والد کو روتے دیکھا اور مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ کوئی شخص خوشی سے بھی روتا ہے. کس بات کی خوشی تھی؟ اتنا خطرناک سفر، کس بات کی خوشی؟ کوئی ہالیڈے ٹرپ تو نہیں تھا کہ کوئی خوش ہو کہ میرا نام کرے میں نکلا، تو موت زندگی کا مسئلہ تھا، اور کس قدر پرخطر سفر تھا، اور وہ خوشی کے مارے رو رہے، ایسے جیسے کسی کو بہت ہی بڑی کوئی دنیاوی عیش و عشرت کی
آفر مل جاتی ہے. ان کے لیے تکلیفیں اٹھانا کیوں آسان ہو گیا تھا؟ وہ محبت تھی نا، سچی محبت تھی. اور پھر جب غار میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے، ان کے آرام کے لیے جگہ بنائی تو دیکھا کہ ایک ہول ہے اور ڈر ہوا کہ اس میں سے کچھ نکل نہ آئے، تو اپنی ایڑی اس پر رکھ لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھٹنے پہ سر رکھ کے سو گئے. اتنے میں بچھو نے کاٹ لیا، آپ ہلے تک نہیں. جب آپ کے آنسو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ گرے اور اس سے آپ اٹھے تو آپ کو پتہ چلا کہ اس قدر شدت کی تکلیف میں آپ. دیکھیے، زبانی باتیں اور دعوے کرنا بہت آسان ہے، اتنی تکلیف اٹھا کر محبت کا دعویٰ کرنا یہ دراصل سچا دعویٰ ہے. حضرت علی کو آپ اپنے بستر پر لٹا کے گئے تھے ہجرت کے وقت، اور وہ رات تھی، ویسے کسی کو اپنے بستر پر لٹانے کو بڑی بات نہیں، لیکن وہ رات تھی کہ جب چاروں طرف سے گھر گھیراؤ میں تھا. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، کسی خطرے کی جگہ پر، کسی کی جگہ آپ اپنے آپ کو پیش کر دیں. حضرت ام عمارہ جو ہیں، ان کی گواہی، ہم کہتے نہیں یہ تو سب مردوں کے کام ہے، اور ان کی بڑی صحت اچھی تھی اور طاقت تھی اور ان میں، اور ہم تو بڑے کمزور لوگ ہیں اس لیے ہم سے تو یہ نہیں سب ہو سکتا. حضرت ام عمارہ کو آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میں غزوہ احد کے دن جس طرف دیکھتا تھا ام عمارہ دفاع کرتی ہوئی نظر آتی تھی، جبکہ بڑے بڑے مرد حضرات جو تھے وہ چلے گئے تھے اور وہ آگے بڑھ کے دفاع کر رہی تھی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.